सदर पाकिस्तान के लिए इलेक्शन जो है वो तकरीबन 9 मार्च का दिन है जो इलेक्शन कमीशन ने तय किया है कि उस दिन वोटिंग होगी। मुकाबला जो अब दो बदो होगा जिसको कहते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और जनाब महमूद खान अचकजई जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उनको अपना सदर पाकिस्तान के तौर के ऊपर उम्मीदवार नामजद किया है। इन दोनों की पर्सनैलिटी के हवाले से थोड़ा बात करते हैं, इनके पॉलिटिकल स्ट्रगल के हवाले से थोड़ा बात करते हैं, फिर देखते हैं कि इनकी जो इलेक्टोरल वोट है जितना, तो इनको कितना वोट मिलने का चांस है, क्या कोई ब्रेक थ्रू या जिसको कहते हैं कोई सरप्राइज की कोई उम्मीद लग रही है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। मैं मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं नो साइड। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। आसिफ अली जरदारी साहब जो है, अगर इनके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जरदारी साहब जो है 2008 में बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद सदर पाकिस्तान पहली दफा बने थे। उसके दौरान उन्होंने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट काम किए। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब के खाते के ऊपर वो बिल्कुल एक जिसको कहते हैं उसको कोई बंदा नहीं मिटा सकता। पहली सबसे अहम जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो 18वीं तरमीम थी, जिसके तहत सूबों को ज्यादा इख्तियारात दिए गए, जिसमें KPK को नया नाम दिया गया। पहले वो NWFP होता था, फिर खैबर पख्तूनख्वा उसका नाम रखा गया, वो भी ANP की तजवीज़ के ऊपर रखा गया। उनका ख्याल था कि अब हमारा नाम तब्दील कर दिया जाना चाहिए। तो बाकी जितने सूबे थे छोटे, उनका ये ख्याल था वफाक जो है वो सारे इख्तियारात अपने पास रख लेता है। तो इसलिए 18वीं तरमीम एक सबसे अहम इम्पोर्टेंट काम था जो आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में हुआ। फिर आसिफ अली जरदारी साहब के दौर के अंदर जो CPEC के हवाले से चीज़ें हैं वो भी हल्की फुल्की स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे, ईरान की जो पाइपलाइन था, गैस पाइपलाइन, जिसके ऊपर आप अभी तक मुकम्मल नहीं कर पाए, लेकिन बहरहाल वो जो स्टार्टअप हुआ था वो जरदारी साहब के दौर में हुआ था। अगर उनकी बात करें फिर उसके बाद 2018 के अंदर जरदारी साहब जो है वो रहे, MNA भी रहे, जहाँ पर वो पार्लियामेंट के अंदर कभी कभी आते भी थे। तो पीपल्स पार्टी को वही चला रहे, वही माइंड उनका इस्तेमाल होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है कभी कभी वो अपनी सियासत को ऊपर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरदारी साहब के क्योंकि वो बेटे हैं तो वो उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन उसका नुकसान एक्चुअली ये हो जाता है कि देखिए, जो डेरा खान में बंदा बैठा है, जो दादू में बैठा हुआ है, जो सवात में बैठा हुआ है, या किसी भी जगह अवाराम में बैठा हुआ है, गवादर में, वो बिलावल भुट्टो को ऐसा नहीं देखता कि वो एक बच्चा नहीं है। तो जरदारी साहब जो है वो बिलावल को एज अपने बेटे के तौर पर नसीहतें करते हैं। वो नसीहत वो टीवी पे कर देते हैं, जिससे उनकी जो पॉलिटिकल इमेज है वो थोड़ा डाउन हो जाती है। तो बहरहाल ज्यादातर जो है वो पीपल्स पार्टी की सियासत के ऊपर जरदारी साहब का हाथ है। अगर जरदारी साहब का बात की जाए कि ये जो सदारती इलेक्शन है उसमें इनके कितने चांसेस हैं, देखें, सदारती इलेक्शन के अंदर जो हमारे 4 सूबाई असम्बलियां हैं, फिर कौमी असम्बली और सेनेट, ये 6 असम्बलियां हैं। ये 6 की 6 असम्बलियां जो है वो वोट करती है। अब यहाँ पर क्या मामला है, बलूचिस्तान के अंदर तो इनके पास जो है जिसको आप कहें कि पोजीशन कुछ बेहतर है। बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन सारे ज्यादातर इनके साथ है, क्योंकि आज हमने देखा है कि जो वजीर आला बलूचिस्तान बने हैं सरफराज बुगटी साहब, वो अनअपोज्ड बने हैं, उनकी किसी ने मुखालफत नहीं की, किसी ने कागजात नहीं जमा कराए। तो एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है कि बलूचिस्तान से इनको ज्यादा वोट मिलेंगे। सिंध के अंदर इनकी ज़ाहिर है वहां पर अच्छी खासी तादाद है। MQM वहां सिंध के अंदर मौजूद है। MQM अभी कतरा रही है, वो कोशिश कर रही है कि हमें जरदारी साहब को सपोर्ट नहीं करना चाहिए अपनी सियासत को बचाने के लिए। तो MQM बहरहाल एक हवाले से उनका स्टांस रहा है कि वो बलूचिस्तान के लोगों के साथ वो इस हवाले से बातचीत करती रहती है। ये मुमकिन है कि MQM जो है वो सदारती इलेक्शन के टाइम जो है जरदारी साहब की हिमायत ना करे, महमूद खान अचकजई की वो हिमायत कर सकती है। अगर पंजाब में इसी तरह से बात करें तो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के अपने तो सिर्फ 10 अरकान है, यहाँ पर 10 से 11 अरकान है, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनकी यहाँ पर जो तादाद है वो 180 के करीब, 82 के करीब है। तो वो इनको वो सारे वोट मिलेंगे। काफ लीग भी है उसके साथ, फिर जिसको कहते हैं कि IPPB के कुछ 2-3 अरकान है। तो यहाँ पर भी इनकी एक अच्छी गिरफ्त है। अगर हम KPK के अंदर बात करें तो KPK के अंदर इनको
زیادہ کچھ نہیں ملنے گا. وہاں 15 سے 16 بندے ہیں جو اپوزیشن میں ہیں. باقی 93-94 بندے جو ہیں وہ ایوان کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کے یا سنی اتحاد کونسل کے ہیں. ابھی تک وہ جو سیٹیں ہیں مخصوص نشستیں ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہونا. وہ بہت سارے لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آ رہی کیوں فیصلہ نہیں ہو رہا. تو فیصلہ جو ہے وہ سینٹ تک بھی شاید نہ ہو, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی لنک کر رہی ہے. ظاہر وہ ووٹ جو ہے وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے, تو زرداری صاحب کے یا جو بھی حکومت میں بیٹھا ہے ان کے خلاف جائیں گے. تو وہ اس کو بہرحال ابھی تک ڈیلے کیے ہوئے ہیں. اس کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ الیکشن سے پہلے بہرحال ہو سکے. اگر قومی اسمبلی کی بات کریں تو قومی اسمبلی کے اندر بھی ان کو تقریباً 191 ارکان کی حمایت حاصل ہے. پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل جو ہے ان کو تقریباً میرے خیال میں 97 سے 98 ارکان ان کو یہاں پر حمایت مل جائے گی, اگر وہ ارکان جو ہیں وہ نہیں ان کے ساتھ آ کے ملتے جو مخصوص انہوں نے نشستیں دینی ہیں. سینٹ کے اندر تھوڑا سا پرابلم ہے زرداری صاحب کو. اس کی وجہ یہ ہے سینٹ کے اندر تقریباً 10 ارکان جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں یا وہ کسی بھی وجہ سے وہ اب رکن نہیں رہے. اسی لیے 10 ارکان جو ہیں وہ ان میں سے 8 تقریباً کہا جاتا ہے کہ وہ زرداری صاحب کو ووٹ دینا چاہ رہے تھے. تو ان 8 ارکان کی کمی بھی جو ہے وہ زرداری صاحب کو بہرحال اس دفعہ اس کا کمی کا سامنا کرنا پڑے گا. محمود خان کو وہاں سے بہرحال کچھ نہ کچھ ووٹ مل جائیں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہاں پر محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ تقریباً 40 کے قریب یا 38 سے 40 کے قریب جو ہے ووٹ وہاں سے ملنے کی امید بہرحال ضرور موجود ہے. اس کے مقابلے اگر تھوڑا سا محمود خان کی بات کریں, محمود خان اچکزئی جو ہے یہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, پختونخوا میپ کے یہ صدر ہیں. یہ ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں. انہوں نے اپنی سیاست ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہے, لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کے جناب نواز شریف صاحب سے بڑی بنتی ہے. تو جتنے بھی معاملات ہوں تو اصلاً یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں یہ بار مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی رہے ہیں, لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ نون لیگ سے دور ہوئے. وہ ایکچولی نون لیگ سے دور نہیں ہوئے, وہ ان کی اگر ہم سیاست کو دیکھیں وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا سٹانس ہمیشہ سے وہیں پر ہے. تو جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اب پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے, تو اس لیے اب ان کے درمیان تھوڑا دوری ہمیں لگ رہی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کی محبت, یا عمران خان صاحب نے ان کو اپنا جو امیدوار ہے صرف اس لیے نامزد کیا ہے کیونکہ اب عمران خان صاحب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں. تو محمود خان اچکزئی جو ہے ان کی ایکچولی جو پوزیشن ہے پولیٹیکل وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے. پھر یہ بلوچستان کے اندر پختون جو آبادی ہے ان کے حوالے سے ان کا بڑا سٹانس رہتا ہے. یہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ جب طالبان نہیں تھے اور اس وقت افغانستان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی بنتی تھی, لیکن اب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی زیادہ طالبان کے ساتھ آئے ہوئے تو ان کی زیادہ نہیں بنتی. ان کو یہاں پر جو ہے سنی اتحاد کونسل کی حمایت حاصل ہے. کے پی کے اندر اچھے خاصے ووٹ مل جائیں گے. قومی اسمبلی کے اندر تقریباً 97-98 ووٹ مل جائیں گے. صوبائی اسمبلی کے اندر بھی ان کو 100 سے زیادہ ارکان کی حمایت حاصل رہے گی. سندھ میں ان کو 8 سے 10 بندے جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے مل جائیں گے ان کے ساتھ. ابھی تک ایم کیو ایم نے فیصلہ نہیں کیا, اگر وہ بھی کرتی ہے تو پھر تقریباً ٹوٹل جو ایم پی اے ہیں وہ تقریباً ایم کیو ایم کے بھی 27-28 وہاں سے ہو جائیں گے. تو وہاں پر پھر ان کی ایک کچھ بہتر پوزیشن لگے گی. تو ایک جس کو کہتے ہیں کہ مقابلے کی پوزیشن آ جائے گی, لیکن زرداری صاحب جو ہے بڑی واضح پوزیشن کے ساتھ لیڈ تو کر رہے ہیں, وہ صدر پاکستان تو بن جائیں گے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقابلہ جو ہے وہ بہرحال ایک ضروری ہوتا ہے اور وہ ہوگا بھی صحیح. تو محمود خان اچکزئی جو ہے وہ ایک سرپرائز تھا عمران خان صاحب کی طرف سے یا سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کہ آخر ان کا امیدوار کون ہوگا, لیکن انہوں نے ایک بلوچستان سے ایک بندے کو جو ہے وہ صدر پاکستان کے طور پر پیش کیا ہے. عمران خان صاحب کی یہ بہرحال ایک سٹائل رہا ہے, میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز کے اندر بات کی ہے. وہ چیزوں کو سنٹرل نہیں کرتے, وہ ایسا نہیں کرتے کہ پنجاب بس پنجاب کے اندر ہے, پنجاب کے اندر ہے. میں آپ کو نون لیگ کی مثال تھوڑا دوں. دیکھیں مسلم لیگ نون کے پاس 2 عہدے آئے گورنمنٹ ادھر اب حکومت کے اندر. یہ وزیر اعظم بھی انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا, ان کو اسپیکرشپ ملی وہ بھی انہوں نے لاہور کے اندر رکھ دی, اور پنجاب کے اندر اور پھر لاہور کے اندر. ٹھیک ہے,
تو ان کو چاہیے یہ تھا یا تو یہ بلوچستان یہ سندھ سے کوئی بندہ بناتے، بلوچستان سے بناتے، ساؤتھ پنجاب سے کوئی بندہ بنا لیتے، کے پی کے سے بنا لیتے، لیکن مسلم لیگ نون کی یہ سیاست رہی ہے، وہ چیزوں کو سینٹرلائز رکھتے ہیں، وہ چیزوں کو اپنے پاس زیادہ رکھتے ہیں، وہ دور اختیارات جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی تھوڑی یہ عادت رہی ہے کہ وہ چیزوں کو زیادہ پھیلاتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں۔ وہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کراچی سے صدر آ گیا، اس دفعہ وزیر اعظم جو انہوں نے امیدوار رکھا ہے وہ بلوچستان سے عمر ایوب صاحب کے پی کے سے آ رہے ہیں۔ اس دفعہ جو اسپیکر کا ان کا امیدوار تھا وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا یہاں سے ساؤتھ پنجاب سے حامد ڈوگر صاحب تھے۔ ڈپٹی اسپیکر کا جو ان کا امیدوار تھا وہ جنید اکبر صاحب تھے کے پی کے سے۔ تو اب صدر پاکستان جو ہے ان کا جو امیدوار ہے وہ بلوچستان سے ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب جو ہے وہ چیزوں کو تھوڑا روٹیٹ کرتے رہتے ہیں، وہ ان کی سٹائل اور ہے۔ مسلم لیگ نون تھوڑا اپنے آپ پاس چیزیں رکھتی ہے، پھر پارٹی کا بھی یہ بہرحال ایک سٹائل ہے کہ وہ چیزوں کو ادھر ادھر کرتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پیو پارٹی جو ہے وہ کے پی کے سے کسی بندے کو ڈپٹی اسپیکر بہرحال بنوائے گی، لیکن انہوں نے فتح اللہ خان کو، حالانکہ ان کا بنتا تھا ان کو وہ بنواتے جو کے پی کے سے جن کا ریاسمیر خان سے جن کا تعلق ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو سندھ میں ہی لے گئے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ زیادہ ارکان ان کے سندھ سے بنے ہیں، تو لہذا سندھ کو ہی یہاں پر دیا جائے فوقیت۔ تو بہرحال یہ ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ تو صدر پاکستان کے لیے جو ووٹ ہے، الیکشن ہوگا وہ 9 مارچ کو ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ڈیٹیل بات بھی کریں گے۔ اس حوالے سے ابھی تک 2 سب سے اہم چیزیں یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی تک فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ صدر پاکستان کے لیے ووٹ زرداری صاحب کو دیتے ہیں یا اس دفعہ محمود خان اچک دیئی کو دیتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے، پھر بات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔